بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزادارو، جہاں تک مصائب سرکار بلال بن رباح کا تعلق ہے تو وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا وہ دور جو غلامی کا دور تھا، جس میں باوجہ قبولیت اسلام سرکار بلال کو گرم ریتی پہ گھسیٹا جاتا رہا، تپتی جلتی ریت پہ لے کے چلتے رہے، رسیوں میں جکڑ کر گلیوں بازاروں کوچوں میں لے کے جاتے رہے، مارتے رہے، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، کافر و مشرک آپ کو کالی ماں کا بچہ، کالی ماں کا بچہ کہہ کر اناؤنس کرتے رہے۔ شدید قسم کی تکالیف اور شدید قسم کے غم و الم میں مبتلا تھے یہ عزت مآب کے دلارے، لیکن پھر اوپر سے لا الہ الا اللہ کا کرم ہوا، نیچے سے محمد رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا، یوں بلال بن رباح غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئے۔ جرم آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا تھا، سزا دشمنان اسلام بہت زیادہ دے رہے تھے۔ جب یہ دور مصائب ختم ہوا تو ایک دوسرا دور شروع ہوا جو بعد شہادت رسالت کا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بلال بن رباح عزاداروں اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں موجود تھے، جب لوگوں نے بڑی کچہری میں سیدہ کونین صدیقۃ الکبریٰ کو جھوٹی کہا، اور پھر یہ اس وقت بھی موجود تھے جب یہ کلمہ پڑھنے والے ایندھن لے کر، آگ کا سامان لے کر دروازہ سیدہ پر آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس بات کا شکوہ میری معصومہ اس وقت بھی ارشاد فرما رہی تھی جب یہ لوگ دروازہ بطول پر ظلم کی نیت سے پہنچے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے میرے پیارے بابا جان، بے شک آپ کے یہ امتی میرا حق نہ دیتے مگر یہ مجھے جھوٹی نہ کہتے، یہ مجھے بھول جانے والی نہ کہتے، یہ اتنی ہی بات دیکھ لیتے کہ میں تجھ محمد مصطفیٰ سرور کائنات کی بیٹی تھی، میں کوئی بھولنے والی نہیں تھی۔ عزاداروں، پھر یہی بلال اس وقت بھی مدینہ میں ہی تھے جب دن کے اجالے میں امت کے ظالمین نے سیدہ دو عالم کو مار 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 کر زخمی کر دیا۔ پھر یہی بلال بن رباح اس وقت بھی مدینہ ہی میں تھے جب لوگ امیر کائنات جیسی ہستی کے گلے میں رسیاں ڈال کے آپ کو گھر سے گرفتار کر کے لے گئے اور بیعت پر مجبور کیا گیا۔ تو عزاداروں، جب ان تمام المناک موقعوں پر یہ بلال مدینہ ہی میں موجود رہے تو پھر اچانک اپنے مظلوم پیشواؤں کو، سرداروں کو چھوڑ کر یہ شام کیسے چلے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بعد شہادت حضرت بلال کچھ اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اندر آپ کا دل نہ لگتا، اس لیے آپ بے قرار ہو کر مدینہ چھوڑ گئے اور شام چلے۔ عزاداروں، جبکہ حق الحقیقت یہ ہے کہ جن ظالموں نے دختر رسول اللہ کو دن دہاڑے مار 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 کے زخمی کر دیا،
اور پھر بے موسوا شہادت کی آغوش میں سلا دیا۔ انہی ظالموں نے پاک پیغمبر کے ان وفادار ترین اصحاب کو بھی مار مار کر مدینہ سے نکال دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بعد شہادت رسول اللہ اس برے مدینہ کے اندر اہلیان مدینہ میں سے جنہوں نے مکے سے ہجرت کے وقت میرے پیغمبر کو زبان دی تھی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے مشن اور آپ کی اولاد پہ کوئی بھی کڑا وقت آیا، ہم اپنے بیٹوں کو آگے کر لیں گے، آپ کے بچوں کو بچا لیں گے۔ اب بڑی کچہری میں اولاد رسالت کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، اور آباد مدینے کے اندر باب جبریل والے دروازے پہ آ کے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، دروازہ جلایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، دختر پیغمبر اعظم کو مارا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے شہادت کی آغوش میں سلایا جا رہا ہے۔ کسی مدنی عورت و مرد نے دروازہ بطول پہ آ کے دو لفظ اظہار افسوس بھی کیے ہوں تو کوئی تاریخ دکھا دو، کوئی روایت دکھا دو۔ لوگوں نے اپنا آپ بچایا، اپنا آپ محفوظ رکھا، اولاد رسالت کو برباد کروا دیا ظالموں کے ہاتھوں اور ختم کروا دیا۔ لوگوں نے یہی سمجھا بس کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، چلنے دیں، اولاد رسول ماری جا رہی ہے، گھرانہ بطول لٹ رہا ہے، تو ہمیں کیا۔ تو عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ فقط 6 یا 7 لوگ ایسے تھے جن کی ہمدردیاں یہاں سے اور خیر خواہیاں فقط اہل بیت رسالت کے ساتھ تھیں، اور انہی میں ایک بلال بن ربا بھی تھے۔ تو بعد شہادت رسول پاک پیغمبر کے ان وفا اصحاب کو چن چن کر مدینے سے نکال دیا جاتا ہے، جن کا جرم اول یہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت نہ کی تھی، اور جرم ثانی یہ تھا کہ وہ غم بطول العذراء کے عزادار تھے، اس لیے حاکمین وقت نے انہیں چن چن کر اور کوڑے مار مار کر مدینہ سے نکال دیا۔ عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی زندگی میں فقط ایک مرتبہ سرکار بلال لوٹ کر شام سے مدینہ واپس آتے ہیں، پھر کبھی نہیں آتے، اور وہ بھی جسٹ اس لیے کہ آپ کو عالم خواب میں زیارت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں بلال اب نہیں ملو، سو بلال جیسے تیسے کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ پہلے تربت رسالت پہ حاضری دیتے ہیں، منبر رسالت کو خالی دیکھ کر بلال روتے ہیں، پھر باب جبریل پہ آتے ہیں، بطول کا جلا دروازہ دیکھ کر سر پیٹ کر روتے ہیں، پھر دق الباب کرتے ہیں، سرکار فضا باہر آتے ہیں، بہن سلام، علیکم السلام، آنا بلال بن ربا۔ عزاداروں، اس وقت فضا عالیہ کی چیخ نکلی جب بلال نے فضا سے بطول کا حال پوچھا۔ فضا عالیہ فرماتی ہیں بھائی بلال، ذرا ایک سوال کا جواب تو دو۔ میں نے سن رکھا ہے کہ جب آپ عالم غلامی میں تھے تو دشمنان اسلام آپ کے سینہ گنجینہ پر باری ترین پتھر رکھ دیتے، آپ کو سخت ترین رسیوں میں جکڑ کر گلیوں کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، جس سے آپ کی ایک پسلی مجروح ہو کر زخمی ہو گئی تھی۔
ناکارہ ہو گئی تھی۔ فرمایا جی بہن۔ فضا فرماتی ہیں بھائی بلال، میں پوچھ سکتی ہوں اس مجروح زدہ اور ناکارہ پسلی کا آپ کو درد کتنا اٹھتا تھا؟ بلال کہتے ہیں بہن فضا، حقیقت یہ تھی کہ اس واقعہ کے عرصہ گزر جانے کے بعد جب کبھی میں سانس لیتا مجھے شدید ترین درد اٹھتا۔ سرکار فضا منہ پیٹ کر فرماتی ہے اے بھائی بلال، اب بطول کا حال سنو۔ ظالمین کے ظلم سے مادر حسنین کی ایک نہیں دونوں پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مجروح ہو گئی تھی۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ جب آپ سانس لیتے ہوں گے تو آپ کو درد کتنا اٹھتا ہوگا۔ عزادارو، رو بلال، سو بلال روتے چلاتے مدینہ سے شام کی طرف واپس آ جاتے اور اپنے اوپر عائد شدہ دیگر فرائض کی انجام دہی فرماتے ہیں۔ آپ کے ہمراہ آپ کی زوجہ اور 2 بیٹے عمر بن عبداللہ تھے۔ 30 ہجری میں پیام قدرت آیا، اٹھو بلال، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے ملاقات کو آؤ۔ یہ عالم دیکھ کر آپ کی زوجہ رونے لگی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آواز بلال آئی، میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ اپنے محبوب حبیب کبریا سے ملاقات کو جا رہا ہوں۔ جلد ہی آپ کی زیارت کرنے والا ہوں اور بہت جلد میں وہاں پہنچ کر آپ کی خدمت اقدس میں مصروف ہو جاؤں۔ تم رو رہی ہو؟ فراق کا وہ ایک لمبا پیریڈ جو 11 ہجری سے 30 ہجری نے بلال نے کاٹا ہے وہ مجھے ہی پتا ہے۔ سو بلال حبیب کبریا کے پاس چلے گئے اور سرکار بلال کو شام کے مشہور قبرستان باب صغیر کے اندر دفن کیا گیا۔ آج بھی باب صغیر کے اندر سرکار بلال بن رباح کی قبر تھوڑی نشیب میں مرکز زیارت ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔